ناظرین یہ بھی ایک ریکارڈ ہی بنا کہ اتنے عرصے سے یہ سیٹ خالی ہے لیڈرز اپوزیشن کی. عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندہ خصوصی, ان سے جانتے ہیں کہ کیا پچھلے دنوں نے بتایا تھا کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ شاید کوئی ڈارک ہارس نہ آ جائے, کوئی نیا کینڈیڈیٹ نہ سامنے آ جائے. ابھی تک قادر جو ممبر آن دا اپوزیشن بینچز کے اوپر موجود ہے نیشنل اسمبلی کے, کیا میجورٹی کے لیے نام ایک ہی ہے, محمود خان اچکزئی, جن کو پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی ان کی پارٹی کا نام لے لیں, پی کے میپ جو ہے, نہیں ان کی نہیں, پی ٹی آئی والوں نے جو نامینیٹ کیا ہوا, نمبر تو انہیں کے زیادہ ہے نا, تو کوئی ہے اور بندہ, یا آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نیکسٹ لیڈر اپوزیشن بن جائیں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو محمود خان اچکزئی کا ہی نام سامنے ہے, کیونکہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے نا, تو کاغذات نامزدگی کسی اور نے ابھی تک جمع نہیں کرائے, تو ایک ہی امیدوار ہے. اس لیے اسکروٹنی کا عمل بھی صرف انہی لوگوں کے دستخط کا ہوگا جنہوں نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کیا ہے. تو آج پاکستان تحریک انصاف نے جو ایڈیشنل کچھ ڈاکومنٹ جمع کرائے گئے ہیں, ان کے مطابق 74 ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے, یعنی اپوزیشن اتحاد کے, جنہوں نے محمود اچکزئی کے نام کے ساتھ یہ پوری ڈیٹیلز اسپیکر کو دی ہے. اور اب تو عوام سارے ختم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ جو لوگ آج ملاقات کر کے آئے ان سے بھی بات ہوئی ہے ہماری, انہوں نے بتایا کہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ محمود اچکزئی کا نوٹیفکیشن کل یا پرسوں تک جاری ہو جائے گا. اب کل اسکروٹنی کا عمل مکمل ہوگا ان لوگوں کے دستخط کا جنہوں نے محمود اچکزئی کو نامزد کیا ہے. تو 74 اراکین ہیں پی ٹی آئی کے جو کل قومی اسمبلی میں پریزنٹ رہیں گے, اور اسپیکر جس کو چاہیں گے اپنے پاس بلا کے اس کے دستخط. اچھا قادر, یہ تو نہیں ہوتا تھا ویسے پہلے, تو آپ نے کبھی دیکھا یہ پروسیس اس طرح کبھی ہوا ہو؟ میں وہی قادر سے جان رہا ہوں, قادر کیا وجہ ہے کہ ایاز صادق صاحب اتنے زیادہ کیوں ٹچی ہوئے ہیں؟ کیونکہ ماضی کے اندر یہی ہوتا ہے, میجورٹی وہاں پہ آواز بھی لگاتے تھے کہ یہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ ہے, اور سائن کیا اسپیکر کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی لیڈر اپوزیشن کے لیے کس کے پاس میجورٹی ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے اس انداز سے, یا اس طرح کا الیکشن نہیں ہوتا جس طرح کا پرائم منسٹر کا الیکشن ہوتا ہے. تو ہاں, اگر کوئی بندہ کانٹیکسٹ کرتا ہے کسی کی میجورٹی کو, تو پھر وہاں پہ جو ہے اس طرح کی ویریفیکیشن یا نمبر گیم میں جایا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ کر دیں گے نوٹیفائی, یا پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ وہ تھوڑے سے ناراض ہیں ان سے, وہ آپ کو پتا ہے ان کے درمیان جو ہے کچھ فکروں کا نہیں, انہوں نے کہا سیٹس اٹھا کے جو ہے اسپیکر کو تبادلہ ہوا رہا ہے, کافی ذرا ہوسٹائل ایکسچینج آف ورڈز پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے بتایا تھا. جی قادر, دیکھیں یہ تو آف دا ریکارڈ باتیں ہیں نا جو حسن بتا رہے ہیں, یہ تو ایسی باتیں ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئی, لیکن آپ کی بات درست ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے وہ ایک اکثر جملہ دہراتے رہے ہیں, اور کھلے عام وہ فکرہ دہراتے رہے ہیں, جس کے بارے میں بند کمرہ ان کی میٹنگ ہوئی تھی اس کا حوالہ دے کے وہ بتاتے رہے. تو اس لیے ان کا آپس میں پرسنل یہ ایشو تو ہے, لیکن ایٹ دا مومنٹ پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور جب پروسیس شروع کر دیا گیا, اسپیکر نے سارے رولز پڑھ کے بتا دیے, تو پھر تو اگر اس کا آغاز کر دیا تو کسی منطقی انجام تک تو پہنچانا ہے. اگر تو مقابلے میں اور لوگ ہوں پھر تو سمجھ آتی ہے کہ شاید محمود اچکزئی کے علاوہ کسی اور کے نام پہ غور ہو. جے یو آئی فے نے اپنا کوئی بندہ نامینیٹ نہیں کیا, اپوزیشن اتحاد کا کوئی الگ گروپ نہیں بنا, تو اس ٹائم تک جو اصل میں جتنی آپ کی باتیں سمجھ آ گئی ہیں, جتنی تاخیر پہلے ہو چکی ہے نا, ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ یعنی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا یا مزید تاخیر کا شکار ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا ایک قسم کا جو ہے نا ابھی بھی ہجان ٹائپ کی چیز سمجھ آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا وجہ بنے گی اس ایک بار پھر دیری کی. چودھری غلام حسین صاحب کیونکہ یہ لاہور کے اندر موجود ہیں, اور اچکزئی صاحب لاہور کے اندر گئے تھے, اور دیر از اے پاسبلٹی چوہدری صاحب کہ آپ کے کان میں کچھ ایسی باتیں کر گئے ہوں اچکزئی صاحب, کیونکہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو یہاں پہ رپورٹ ہو جائے کہ جی یہ کچھ اس طرح کی بات ہوئی ہے, اس کی ویریفیکیشن ہونی چاہیے. تو جیسا ویسے یہ تو آن اے لائٹر نوٹ, ایاز صادق صاحب کافی سلجھے ہوئے ہیں, مطلب ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ڈیسنٹ ہیں, وہ اس طرح کے معاملات میں پڑتے نہیں. کیا وجہ بنی کہ وہ اتنا لمبا انہوں نے لٹکا دیا؟ ان کے حوالے سے ظاہر ہے ایک جب ہوتی ہے بات تو جس طرح حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ اٹ ڈزنٹ لک نائس, ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا. چوہدری صاحب نہیں, ایاز صادق صاحب نے بھی جو کرے وہ اکیلے تھوڑی کرتے ہیں. اب یہ بھی افواہ اڑی ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب سے بھی, کیونکہ محمود اچکزئی صاحب کا پرانا تعلق ہے, رابطہ ہے, واسطہ ہے, تو ان کا کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے, تو جس سے تیزی سے اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ افواہ اڑی ہوئی ہے یہاں, اس کی کوئی تصدیق شدہ بات نہیں ہے. تو اگر یہ اس اپوزیشن کی میجورٹی کے مطابق اپوزیشن لیڈر کو مقرر کر دیتے ہیں آج کل میں, تو یہ کوئی اچھی شگون ہے, نہ کہ پہلے کی طرح یعنی غلط حرکتیں ہو رہی تھیں. یہ 3-6 مہینے جو ہیں
ضائع کرنے کا کوئی جواز نہیں اچھا تھا۔ چوہدری صاحب، ایک اور اس کے اوپر بڑی جو آپ نے خبر دی ہے نا، میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، دیر از اے پاسبلٹی کہ اجگزئی صاحب کے لیڈر اپوزیشن بننے کے بعد یہ جو مذاکرات کے معاملات ہیں بٹوین پی ایم ایل این یا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، شاید اس کی طرف کچھ بہتری کی طرف معاملات جائیں، کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اجگزئی صاحب کا ایک تعلق ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ چوہدری صاحب جی یہاں پھیلی ہوئی ہے، میں اس کو تصدیق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آیا واقعی نواز شریف صاحب سے ان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے یا فزیکل میٹنگ ہوئی ہے یا کوئی پیام رسانی ہوئی ہے یا بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ یہاں کس نے پھیلائی ہے یہ بات۔ لیکن بات یہ ہے کہ بات چیت تو کرنی پڑے گی، اگر بات چیت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر محاذرائی کی طرف ہی ملک جائے گا۔ حسن، اجگزئی صاحب کا رابطہ پرانا رہا ہے، یہ شرارت ہو رہی ہے اجگزئی صاحب کے خلاف، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں میرے اوپر یہ الزام نہ لگ جائے کہ میں عمران خان سے ملاقات سے پہلے میں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کر لی ہے۔ کل نعیم اشرف بٹ صاحب نے، ہمارے جو انویسٹیگیٹو سیل کے ہیڈ ہیں، انہوں نے خبر دی تھی، تو وہ ان کے بارے میں اب یہ افواہ پھیلا دی کہ جناب نواز شریف صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی کو نہیں چاہتے کہ یہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے، وہ تو بیچارے کب سے دل میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے بیٹھے ہیں قومی اسمبلی کے اندر۔ اور میں تو وہ بھی یاد کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں تو دھوکہ کھا گیا تھا اس سے، میں تو بڑا انقلابی اور بڑا جمہوری بندہ سمجھتا تھا محمود خان اچکزئی کو، لیکن اس میں تو ایک دفعہ میں نے دھوکہ کھا لیا ہے۔ تو آج اسی شخص کو، جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈمی انقلابی اور جو ہے نا وہ جعلی جمہوری شخص ہے، اسی شخص کو اپنی پارٹی کو پسے پش ڈال کر اس شخص کو لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کیا عمران احمد نیازی صاحب نے۔ اب ظاہری بات ہے کانوکٹ ہیں، سوچا ہوگا، خیالات آئے ہوں گے میرے سے زیادتی ہوگی ہے، میں نے پبلکلی انسلٹ کی تھی محمود خان اچکزئی کی، شاید وہ سب اپنی غلطی کا احساس ہوا ہوگا عمران خان صاحب کو۔ صاحب آپ اپنی غلطی کا احساس کر سکتے ہیں، آپ غلطی کا احساس کر سکتے ہیں نا، ایک میں تو اعلان کرتا ہوں نا، میں تو اعلانیہ ٹی وی پر کہتا ہوں دن کے ساتھ ایک پارٹی کے ساتھ رہے آپ، ٹھیک ہے نا، بنی گالا میں ہمیں جگہ نہیں ملتی تھی، آپ وہاں پہ سب سے آگے بیٹھے ہوتے تھے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، تو آپ بھی کر سکتے ہیں ریویو، تو کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے۔ نہیں، میں تو خالی یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو غلطی کا کنفیشن کیا نا، اچھا میں تو کہا کہ جی میں نے بالکل جو ہے نا وہ غلطی نہیں بلکہ میں نے بھی بلنڈر کیا جو وزیر قانون صاحب نے کیا۔ اچھا قادر، کیا عمران خان صاحب نے پبلک قادر اب یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کلی طور پر محمود خان اچکزئی صاحب کے پیچھے کھڑی ہوگی؟ وزوی مذاکرات کا معاملہ ہے پارلیمان کے اندر، ظاہر ہے جب وہ لیڈر اپوزیشن بن جائیں گے تو پھر ان کے پاس کچھ اختیارات بھی آ جائیں گے، کچھ معاملات کے اوپر لیڈر اپوزیشن کے ساتھ بات چیت ہونی ہوتی ہے لیڈر ہاؤس کی، پرائم منسٹر کی۔ جی قادر، دیکھیں بالکل ان کے پاس اس ٹائم کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں یا میرے پاس اختیارات ہے؟ وہ تو خوش ہیں کہ محمود اچکزئی آئیں، اور وہ باتوں باتوں میں تو بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سارا اختیار ان کے پاس ہے، اب عمران خان نے ان کو ذمہ داری دی ہے۔ تو پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو خوش ہے کہ ان کے کندھے سے ذمہ داری اتری اور وہ محمود اچکزئی کے پاس چلی گئی، اور اس ٹائم ان کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ وہ بانی پی ٹی آئی کی اس چوائس سے اختلاف کر کے کہیں کہ جناب ہم ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے شوق و ذوق سے کھڑے ہیں، سوائے ان ایک دو لوگوں کے ہو سکتا ہے جن کی یہ کہیں خواہش رہی ہو کہ شاید پارٹی میں سے ہمارا نام فلوٹ ہو جاتا، ہم اپوزیشن لیڈر بن جاتے۔ ادروائز پارٹی کی جو اکثریت ہے یا کہہ لیجیے کہ مجموعی طور پر پارٹی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کے پیچھے کھڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلسل اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطے ہو رہے ہیں۔ ان کو اگر کہیں ذرا سا بھی ڈیلے کرنا ہوتا تو یہ عدالتوں سے اپنے فیصلے واپس نہ لیتے۔ عبدالقادر، آپ کو لگتا ہے کہ پوری تحریک انصاف کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس میں تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ قابل اور بہتر چوائس جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہی ہیں؟ بالکل، اور پاکستان تحریک انصاف کیا نالائقوں کا ٹولہ ہے کہ اس کے اندر ایک شخص بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف سے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کیا جاتا، کیونکہ 70 کے قریب جو ہیں وہ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، اور باقی جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ میں سے ایک نشست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا لمبا آپ نے سوال کیا ہے، بالکل آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک ہے، قادر کا جواب میں اس قادر کے ساتھ دیتا ہوں کہ نالائق ہے پی ٹی آئی بالکل، جس کی وجہ سے وہ یہ لیڈر اپوزیشن نہیں، تو جو پہلے اپوزیشن لیڈر بنے تھے پی ٹی آئی کے جن کو نااہل کیا گیا وہ بڑی خوشی ہے مجھے اس کی، اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے تھے۔ قادر بہت وہ وردی تھے، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ناظرین۔